أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں پھر علم حاصل کرتے ہیں. ان کے درجات اللہ رب العالمین بلند فرما دیتا ہے. جو لوگ اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ ہم نے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور پھر لوگوں کو یہ تعلیم دینی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظہ ثم یبلغہ غیرہ. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے حدیث سنتے ہیں، پھر اس کو یاد کرتے ہیں، پھر آگے لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والا بندہ وہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کو عزتوں سے نوازتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا جہاں لوگ پریشان ہوں گے، لیکن یہ لوگ وہاں بھی فرمایا کہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوشحال ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی پیاری دعا ان لوگوں کو دی جو قیامت تک اس دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے.
اللہ رب العالمین نے بھی سایہ مبارکہ میں یہی بات بیان فرمائی، اللہ رب العالمین ایمان والوں کے درجات بلند فرماتا ہے، اور وہ لوگ جن کو یہ علم دیا گیا ان کے درجات بھی اللہ بلند فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان علماء کا مقام مرتبہ کس قدر بیان فرمایا، اپنی ذات کے ساتھ بیان فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکہ تو اللہ کے فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جن کو علم دیا گیا ہے اہل علم لوگ علماء، فرمایا کہ وہ اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جتنا مقام ہے علماء کا، اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل کہہ دیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے سوال کرو، کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین خود علماء کی شان کو بیان فرماتا ہے، فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے لوگ فرمایا وہ اہل علم لوگ ہیں جو یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کلمہ حسر کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، انما یخشی اللہ، کہ بے شک یقینی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ کون ہے؟ فرمایا علماء، کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سیدنا زید بن حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عثمان المرادی کے پاس صبح کے وقت پہنچا، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کس وجہ سے آپ تشریف لائے ہیں، کون سی چیز اس وقت آپ کو میرے پاس لے کر آئی ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ صرف علم کی تلاش کے لیے حاضر ہوا۔ تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں کہ میں نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جب کوئی بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے خوش ہو کر اپنے پیر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، وہ بندہ جس راستے پر چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے علم کو تلاش کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔
اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں کہ یہ دین کا جو طالب علم ہے، ابھی علم حاصل کر رہا ہے، اس کا کتنا مقام ہے۔ کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک آدمی آتا ہے اور آ کر وہ کہتا ہے ابو درداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے حاضر ہوا ہوں۔ کہاں مدینہ، کہاں شام کا علاقہ؟ وہ مدینے سے شام کے علاقہ دمشق میں پہنچتے ہیں اور فرمایا کہ ابو درداء، میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث ایسی بیان کرتا ہے جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے۔ میں وہ حدیث آپ سے خود سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ میرا واسطہ کم ہو جائے کہ میں نے جن سے بات سنی ہے وہ آپ کا حوالہ دیتے ہیں، تو میں آپ سے ایک حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور یہ حاضر ہونے والے کون ہیں؟ بزرگ صحابی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، بڑھاپے کے اندر ہے، سواری خریدی ہے صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ حدیث سن لی ہے لیکن اپنا واسطہ قریب کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کے قریب ہونے کے لیے سواری بھی خریدی، اتنا لمبا سفر بھی کیا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور یہ حدیث لمبی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے خوشی کے ساتھ اپنے پر رکھتے ہیں اور وہ فرشتے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے آسمان تک لمبی لائن لگا دیتے ہیں۔ طالب علم کا استقبال کرتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے، اور پھر فرمایا کہ اے جابر، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان العلماء، کہ یقینی بات ہے کہ جو عالم ہے جس نے علم حاصل کر لیا، لا یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، فرمایا کہ اس عالم کے لیے اللہ رب العالمین کے آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں، زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی سب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حتی ہی تانا فی جوف الماء، اور فرمایا کہ حتیٰ کہ یہ سمندروں کی تہہ کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ کتنی شان ہے۔ اور فرمایا کیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ ولم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء کرام اپنی وراثت درہم دینار کی صورت میں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اور فرمایا کہ ان کی وراثت کیا ہے؟ ورثۃ العلم، ان کی وراثت علم ہے کہ وہ علم
چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھو کتنی شان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم، ایک عالم کی فضیلت علی العابد، ایک عبادت گزار کے حساب سے اس کی کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جس طرح القمر لیلۃ البدر، کہ جس طرح بدر کی رات میں 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اس کی جس طرح الکواکب کے سارے ستاروں کے اوپر جس طرح اس کی فضیلت ہے، تو اس دن اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے اور ستاروں کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایک عبادت کرنے والے کے اوپر اس کی فضیلت جو عالم ہے اس طرح ہے۔ اور دوسری حدیث میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت کا فضلی جس طرح میری فضیلت ایک ادنا صحابی کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے کہ پوری کائنات میں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے افضل بنایا۔ تو صحابہ کرام میں سے جو ایک ادنا صحابی ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت فرمایا کہ اسی طرح ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دیکھیے، اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، خود بھی دین کا علم حاصل کریں، اپنی اولاد کو اس دین کی تعلیم دیں۔ یہ ہمارے جامعہ کے اندر ہمارے شیخ عاصم محمد گوندری کی رحمہ اللہ، جنہوں نے یہ بوٹا لگایا، وہ دین کی تعلیم دیتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے شاگرد رشید علامہ الشیخ ابو البرکات رحمہ اللہ کو منتخب کر دیا۔ اب آج کی ذمہ داری ہے اس جامعہ کی آبیاری کرنا۔ یہ ان کو اتنا بھروسہ کہ میرے یہ شاگرد اس جامعہ کو چلائیں گے، اور پھر انہوں نے اپنا حق بھی ادا کر دیا، پوری زندگی اس جامعہ کے اندر گزار دی، دن رات اس جامعہ کے لیے وقف کر دیا۔ بڑی بڑی آفریں آئی بیرون ممالک سے، سعودیہ سے، کہ شاہ ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہم آج کے پورے خاندان کے اخراجات برداشت کریں گے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے لیے میں نے علم حاصل نہیں کیا، اگر اللہ نے رزق دینا ہے تو اسی جگہ پر دینا ہے، میں نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ باہر اور بڑے بڑے عالم ہے، یہاں پر بھی ضرورت ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں کہ میں دوسری جگہ پر جا کر تعلیم۔ پھر ان کے شاگرد علامہ محمد اعظم رحمہ اللہ، ان کو جس جگہ پر دکھایا پوری زندگی اور اسی جامعہ کی اس سب کے اوپر بیٹھ کر ساری زندگی بسر کر، لیکن ان کو بھی بڑے بڑے جامعات سے آفریں ہوئی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی کہ میرے شیخ نے مجھے بچایا ہے، لہٰذا مجھے کوئی ضرورت نہیں اس جامعہ کو چھوڑنے۔ پھر ان کے شاگرد علامہ ابوالبرکات رحمہ اللہ کے علامہ فاروق احمد راشدی رحمہ اللہ، وہ بھی اس جامعہ کی آبیاری کرتے رہے، اور پھر چند دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ان کے ساتھ ساتھ اس جامعہ کی جو علمی پیاس بجھانے والے چلے گئے، تو بچوں کی جو اندرونی ضرورتیں ہیں، خوراک کی ضرورت، وہ پوری کرنے والا شخص آپ
ہماری سارے تعامل فرمانے والے، لیکن جو ذریعہ ہے آپ کے گھروں سے کھانا لانے والے ہمارے محترم بزرگ عنایت اللہ رحمہ اللہ، وہ بھی شیخ علامہ فاروق احمد راشدی رحمہ اللہ کی ایک دن بعد وہ بھی چلے گئے اور مجھے بات کہا کرتے تھے جب میں پہلے چلا جاؤں گا یہ جب پہلے ہی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو دونوں کو اکٹھا بلا دیا، ایک علم کی پیاس بجانے والے اور ایک بھوک کو ختم کرنے والے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں کے درجات اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے، ان کی جتنی بھی صحیح حسنات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ان سے غلطیاں ہو گئی کمی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں خود بھی جو دین کی تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں، تو میرے بھائیوں یہی قیامت کے دن کام آنی ہے، قبر کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین حاصل کر کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بیماروں کے لیے دعا کریں کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شیخ خالد بن بشیر جو کہ جامعہ محمدیہ میں شیخ الحدیث ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ بھی صاحب فراش ہے۔ اسی طرح جامعہ ابی ہریرہ کوٹ والدات کے نائب شیخ الحدیث مولانا سلمان غنی حافظہ اللہ، وہ بھی صاحب فراش ہے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو حضرات رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رشتے مہیا فرمائے۔ کسی کی بیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کے بیٹے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور نیک سارے رشتے اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے۔ جو قرض کی وجہ سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ قرض اتارنے کی وسائل مہیا فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو خوشحالی میں تبدیل فرمائے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کی عذاب سے محفوظ فرمائے، بغیر حساب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی مشائخ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی آخرت کی منزل آسان فرمائے، ان کی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفرة والمشركين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔
العالمين والحمد لله